بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جابر بن حیان، بہت ہی امپورٹنٹ آج کا لیکچر ہے۔ اسلامیات جماعت ناہم، باب چہارم، چوتھا چیپٹر ہے ہدایت کے سرچشمے و مشاہیر اسلام۔ جابر بن حیان کے بارے میں اس کی تمام مشقی سوالات، ایم سی کیوز، شارٹ کوسچن آنسر اور لانگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جابر بن حیان کا بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ ہے قرۂ انبیگ۔ یہ انہوں نے بنائی ہے، فادر آف کیمسٹری بھی ہیں، ابو کیمیا۔ اس میں انشاءاللہ خوبصورت تصاویر کے ساتھ آپ کو یہ ویڈیو دکھائی جائے گی تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ قرآن میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمان اور زمین کے بنانے، دن اور رات کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ بہت سے مسلمان سارے ہی عقل مند ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں، جو بھی عقل مند اس میں اگر تلاش کرنا چاہے تلاش کر سکتا ہے۔ جابر بن حیان، ان کے والد صاحب کا نام حیان اور بیٹے کا نام جابر، ایک مشہور مسلمان سائنسدان ہیں جن کو بابائے کیمیا کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ کوفہ میں رہے۔ ان کا لقب صوفی اور کنیت جو ہے وہ ابو موسیٰ۔ ان کے والد صاحب خوشبو کا کام کیا کرتے تھے۔ ان کی چاہت یہ تھی کہ میرا بیٹا بھی جو ہے وہ خوشبو کا کام سیکھے۔ والد صاحب اصل میں شام کے رہنے والے تھے، اور وہ نقل مکانی کر کے توس ایک جگہ ہے وہاں آ گئے، اور وہاں پہ انہوں نے اس طرح کیمیکل کا کام اور عطر کا کام کرنا شروع کر دیا، اور خوشبو کی ایک جو ہے بہت بڑی دکان جو ہے بنائی۔ اور یہ بھی کیمیکل کو جو ہے اس سے کیا کیا چیزیں بن سکتی ہیں، بہت سی انہوں نے جو ہے ایجادات کی ہیں۔ جابر بن حیان رحمہ اللہ، ایک تو ان کی ایجاد میں قرۂ انبیگ، اور پھر انہوں نے عناصر کی تقسیم بھی کی۔ دوا سازی سے بہت تجربات کی انہوں نے، نئی نئی چیزیں ایجاد کیے، گندھک کا تیزاب، نمک کا تیزاب، کاربونیٹ، آرمینک سلفائڈ، خضاب بنانے کے طریقے، دھات کے کشتہ بنانے کا طریقہ، لوہے پر وارنش کرنے کے طریقے ایجاد کی انہوں نے، اور کسی کسی کیمیکل سے سونا بنایا جا سکتا ہے وہ بھی انہوں نے جو ہے کوشش کی۔ جابر بن حیان کا کارنامہ جو ہے وہ قرۂ انبیگ ہے، وہ اس کے موجود ہیں۔ اصل میں یہ اس کے دو حصے ہوتے ہیں، اور اس میں جو کیمیائی مادے ہوتے ہیں کیمیکل کے، اس کو پکایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب ایک کمپاؤنڈ بنتا ہے، مرکب بنتا ہے، اس سے اٹھنے والے جو بخارات ہے، اسٹیم جو ہے، اس کو ایک نالی کے ذریعے آلے کے دوسرے حصے میں ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ یوں وہ بخارات دوبارہ مائع حالت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ جو کشیدگی کا جو عمل ہے، اس کا کرنے سے آج بھی اس قسم کا آلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سب جو ہے ایجاد ہے ان کی۔ ایک دفعہ کسی تجربے کے دوران قرۂ انبیگ میں بھورے رنگ کے بخارات اٹھے اور آلے کے دوسرے حصے میں جمع ہو گئے جو تانبے کا بنا ہوا تھا۔ حاصل شدہ مادہ اس قدر تیز تھا کہ وہ جو دھات تھی وہ گل گئی۔ جابر نے مادے کو چاندی کی کٹورے میں ڈالا تو اس میں بھی سوراخ ہو گئے۔ چمڑے کی تھیلی میں جب اس کو ڈالا تو وہ بھی بالکل ہی پھٹ گئی، خراب ہو گئی۔
جابر نے اس مائع کو انگلی سے چھوا تو وہ جل گئی. اصل میں وہ ایسڈ تیزاب اس کاٹ دار جلانے، یہ جو چیزوں کو جلا رہی ہے، کاٹ رہی ہے، ختم کر رہی ہے، اس کی خصوصیت رکھنے والے مائع کو انہوں نے تیزاب یعنی ریزاب کا نام دیا. اس تیزاب کو دیگر متعدد دھاتوں پر آزمایا، لیکن سونے اور شیشے کے علاوہ سب دھاتیں گل گئیں. یہ بھی ان کا ایک کارنامہ ہے. تیزابی ایسڈ انہوں نے بنایا ہے. بہت بڑے جو ہے نا مسلمان سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے کیمیکل پر کام کیا، اور ان کی بہت سی جو چیزیں ہیں، بہت سے کارنامے جو ہیں وہ انگریزوں نے اس پر کام کیا، ریسرچ کیا. جابر بن حیان کی مشہور جو 3 کتابیں ہیں، ایک کا نام ہے الایذا، ایک ہے الخواص الکبیر، اور تیسری جو مشہور کتاب ہے المیزان. کیمیکل پر انہوں نے کام کیا. اور بھی ان کی بہت سی کتابیں ہیں، تقریباً جو ہے 232 کے قریب تو ان کی کتابیں ہیں، اور ایک قول کے مطابق 500 زیادہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن وہ ضائع ہو چکی ہیں. لیکن مشہور زمانہ یہ 3 کتابیں ان کی بہت ہی مشہور ہیں. اب ہم اس کے کچھ ایم سی کیوز پڑھتے ہیں. ایم سی کیوز نمبر 1 ہے جابر بن حیان. جابر بن حیان کے والد کا نام کیا تھا؟ جابر بن حیان کے والد صاحب کا نام عبد الرحمن. نمبر 2 یہ ہے جابر بن حیان کے والد صاحب کا نام عبداللہ تھا. عبداللہ. جابر بن حیان کے خاندان کا نام، خاندان ان کا کون سا تھا؟ ان کا جو خاندان تھا وہ تھا ازد، الف زے اور دال، ازد. یہ ان کے خاندان کا نام تھا ازدی. توسی بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو. جابر بن حیان کے والد کا جو کاروبار تھا کس چیز کا تھا؟ خوشبو کا. خوشبو کا ان کا کاروبار تھا. جابر بن حیان کی مشہور ایجاد، انہوں نے ایسڈ تیار کیا تھا، تیزاب تیار کیا تھا، تیزاب. تو مشہور ان کی ایجاد جو ہے وہ ہے تیزاب. تیزاب عرق نکالنے کے لیے انہوں نے جو ایجاد کیا، عرق نکالنے کے لیے یعنی کہ رس نکالنے کے لیے، جوس نکالنے کے لیے جو انہوں نے بنایا تھا، اس کو بولتے ہیں قرع انبیک. قرع انبیک. اس کے بعد اس کے شارٹ کوسچن آنسر پڑھتے ہیں. شارٹ کوسچن آنسر میں نمبر 1 ہے جابر بن حیان کے خاندان اور جائے پیدائش کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ بہت ہی آسان ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہے تو مشہور سائنسدان، بابا کیمیا بھی ان کو کہا جاتا ہے. خاندان جو ہے ان کا وہ ازد ہے، اور کوفی کے نام سے بھی مشہور کوفی. لقب صوفی ہے ان کا، اور کنیت ابو موسیٰ. اور دادا ابو کا نام تو حیان، اور دادا کا نام عبداللہ. اس کے بعد جابر بن حیان کے والد کا کون سا کاروبار تھا؟ ان کے والد کا کاروبار تو خوشبو کی دکان انہوں نے لگائی تھی، خوشبو کا کام تھا. اور اصل میں یہ شام کے رہنے والے تھے، سیریا یا سوریا، اور نقل مکانی کر کے طوس میں رہنے لگ گئے اور عطر کا کاروبار شروع کیا. جابر بن حیان جب بغداد پہنچے تو کس طرح ان کا استقبال ہوا؟ اصل میں ہارون رشید کے ایک وزیر ہیں جن کا نام ہے جعفر برمکی، اور وہ عالموں کی بہت قدر کیا کرتے تھے، ان کی عزت کیا کرتے تھے. جب ان کو معلوم ہوا کہ جابر بن حیان جو ہے یہ علم کیمیا کے کارنامے سر انجام دے رہے ہیں اور فادر آف کیمیا ہیں، کیمسٹری ہیں، تو انہوں نے انہیں اپنے پاس بغداد بلوایا، بغداد، اور وہاں پرجوش جو ہے ان کا استقبال کیا. اس کے بعد اگلا سوال ہے جابر بن حیان کی کون سی مشہور ایجادات ہیں؟ ایجادات کون کون سی ہیں؟
جیسے کہ بتایا گیا تھا انہوں نے بہت سی ایجادات کی ہیں دوا سازی میں، دھات سازی میں، اور ان کی جو مشہور ہے گندھک کا تیزاب بنا، نمک کا تیزاب، کاربونیٹ، آرمینک سلفائڈ، وہ خضاب بنانے کے لیے جو ہے جو دھات وغیرہ یا کشتہ بنانے کے لیے جو طریقے استعمال ہوتے ہیں، یہ سارے کام انہوں نے کیے. اور لوہے پر وارنش کلر کرنے کے لیے، وارنش کے لیے جو ہے نا وہ بھی انہوں نے ایجاد کیا. اس کے بعد جابر بن حیان کی تصانیف میں سے علم کیمیا سے متعلق کتابوں کے نام بتائیں جو علم کیمیا کے بارے میں ہیں. تقریباً جو ہے 500 کے لگ بھگ تو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں جو کہ ضائع ہو چکی ہیں، اور ایک قول کے مطابق 232 بھی آتا ہے. اور مشہور کتابیں جو ابھی بتائی گئی تھی 3 کتابیں ہیں، الخواص الکبیر، اور نمبر 2 ہے المیزان، اور ایک اور ہے ایزا. یہ 3 کتابیں ان کی مشہور ہیں، ایزا، الخواص الکبیر، المیزان. اس کے بعد تفصیلی سوال ہے جابر بن حیان کی علم کیمیا میں خدمات. ایک تو ان کو بابا کیمیا کہا جاتا ہے. دوا ساز اور دھات ساز میں بہت سے انہوں نے تجربات کیے. ابھی جو بات بتائی گئی تھی گندھک کا تیزاب، نمک کا تیزاب، کاربونیٹ، آرمینک سلفائڈ، اور خضاب بنانے کا جو طریقہ ہے، اور دھات کو کشتہ بنانے کا طریقہ، لوہے پر وارنش کرنے کے طریقے ایجاد کیے. دوا سازی اور دھات سازی میں بہت سے تجربات کیے، نئی چیزیں دریافت کی. خاص طور پر علم کیمیا سے متعلق اصول وضع کیے جو آج تک قابل اعتبار سمجھے جاتے ہیں. جڑی بوٹیوں اور پھولوں کو گرم کر کے ان سے عرق یعنی جوس وغیرہ رس نکالنے کے لیے انہوں نے قرع امبیک نامی ایک آلہ تیار کیا، جن کو آج کل کے زمانے میں کرمفل کہا جاتا ہے. اور انہوں نے گندھک کا تیزاب، نمک کا تیزاب، کاربونیٹ وغیرہ یہ جو ہے طریقے بھی ایجاد کیے. اور انہوں نے جو ہے مادے کی 3 جو ہے نا اس کو عناصر میں تقسیم کیا، درجہ بندی کی، نباتات، حیوانات اور معدنیات. پھر ان تینوں معدنیات کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا. بخارات میں تبدیل ہونے والی اشیاء، آگ پر پگھلنے والی اشیاء، کون سی ایسی چیزیں جو آگ میں پگھل جاتی ہیں، اور وہ اشیاء جو گرم ہونے کے بعد پھٹ جاتی ہیں. اس پر بھی انہوں نے کافی ریسرچ کی. سابقہ مطالعہ تجربات کی بنیاد پر انہوں نے دوا سازی، میڈیسن وغیرہ اور دھات سازی کے بارے میں غور و خوض کر کے بہت سی چیزیں ایجاد کی جو پہلے کسی نے نہیں معلوم کی تھی. مختلف دھاتی اجزاء اور کیمیائی عوامل کے ذریعے، کیمیکل ریئیکشن وغیرہ کے ذریعے جو ہے انہوں نے ایک مادہ مائع حالت میں تیار کیا جو ہر چیز کو جلا رہا تھا. اس کا نام انہوں نے تیز آب یعنی تیزاب پڑ گیا، تیز آب یعنی کہ بہت ہی تیز جس میں. اسی طرح جس کو ایسڈ بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح ان کی کاوشوں سے ایک نئے سائنسی فن کیمیا، کیمسٹری کی بنیاد پڑ گئی. جابر بن حیان کی تصانیف کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ ایک سوال یہ بھی ہے لوگوں میں، بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. جابر بن حیان مشہور سائنسدان تھے جن کو بابا کیمیا کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. جابر بن حیان نے دوا ساز اور دھات سازی میں بہت سے تجربات کیے اور نئی چیزیں دریافت کی. جابر بن حیان کو کثیر تصانیف لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے. ان کی رسائی و کتب کی تعداد 232 ہے. ایک قول کے مطابق ان کی 500 سے زیادہ تالیف تھی، جن میں سے اکثر زمانے کے حالات کی نظر ہو گئی اور ضائع ہو گئی. ان کتابوں میں سے ایزا، الخواص الکبیر اور المیزان مشہور زمانہ ہیں. جابر بن حیان کی بہت سی عربی کتابیں لاطینی اور پھر لاطینی سے انگریزی زبان میں ترجمہ ہو کر یورپ پہنچ گئی. اس طرح ان کی بدولت علم کیمیا سے روشناس ہوا. علم کیمیا سے متعلق ہیں اس کے دیگر کتب فلکیات بھی، طبیعیات، جیومیٹری، فلسفہ، منطق اور علم سیاست کے بارے میں ہیں. امید کرتے ہیں کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. بہت ہی آسان ہے اور اس کو لازمی شیئر کیجیے گا اور اپنے دوستوں میں اس کو شیئر کر کے لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے. الحمدللہ اسلامیات کے تمام لیکچرز ہمارے جو ہے یوٹیوب پہ موجود ہیں. اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں. پوری بک کے غالباً ہو چکے ہیں، ایک دو تھوڑے سے باقی ہوں تو. اور ایسے
9 کلاس کی جو اردو ہے اس پہ بھی الحمدللہ کام کیا ہے، اس سے بھی آپ لوگ مستفید ہو سکتے ہیں، پلے لسٹ میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں جی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین، جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔